أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 30 عامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ ہم سب کو علم کی مجالس میں، قرآن کی مجالس میں خوش آمدید ہوتا ہو، اور دعا کرتی ہوں کہ واقعہ اللہ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کریں۔ سورۃ النبا آیت نمبر 3 میں ہے۔ قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل مکہ کو خطاب ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو شرمگویاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی انکار کرتے ہو، کبھی شک کرتے ہو۔ انہیں بتا دیا گیا، بلکہ وارن کیا گیا، اگر آج ایمان نہیں لائے تو جلد ہی اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت ہی نہ آئے۔ وہ تو آئے گی، لیکن جب آئے گی تو اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ سب خود دیکھ لیں گے اور جان لیں گے، لیکن وہاں سے کوئی بھاگنے والا نہیں۔ اور اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی بھی فرما رہے۔ آیت نمبر 6 9۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں؟ کیا تمہارے لیے زمین کو نرم اور کھیتی باڑی کرنے والا اور گھر بنانے کے لیے اور راستوں کو ہموار کرنے کے لیے نہیں کیا؟ پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا کہ تمہیں بہا کے نہ لے جائیں؟ اور تمہارے اندر بھی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور دونوں سے پھر اولاد ہو۔ تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی کیا؟ پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا، جو ان تمام چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ ایسی نیند سے بے پناہ فائدے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیند یہ صرف تھکاوٹ دور نہیں کرتی، بلکہ انسان کے جسم سے بہت زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے۔ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہاں تک نیند کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کے وقت پہ سونا چاہیے، دن کو کام کاج کرنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونا یہ خلاف فطرت ہے، اور عشاء کے بعد جاگے رہنے کی ویسے بھی ممانعت آتی ہے حدیث میں۔ یاد رکھیے، جب ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک ایسی چیز کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو برزہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول رہنا، بیکار کام، ادھر ادھر گپ شپ، فون پہ باتیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے، تم رات کے اول حصے میں گپے لگاتے ہو اور آخر حصے میں سوتے ہو۔ جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب خلاف فطرت چلنے لگتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ وہ ایک اللہ کے حکم کی یا ایک سسٹم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں۔ اور ان سب نشانیوں کو بتایا جو ہم کو نظر آتی ہیں۔ پھر بارش کی بات ہے، تمہاری یہ زمین ہریالی ہے، بے شمار فائدے، سبزیاں، پھل، غذائیں، پھر ساری نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن مقرر وقت پر آنا ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے قیامت کے بارے میں ہی تمہیں بتایا کہ اس کے آنا زیادہ بعید نہیں ہے۔ پھر قیامت کیسے آئے گی؟ سور پھونکا جائے گا، تم فوج در فوج، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجی اور لشکر نکلتے ہیں کہیں سے، ایسے ہی انسان نکل آئیں گے۔ پھر دوسری جگہ پر آیا کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم جو ہے وہ 70 ٹائمز یہ زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گرمی میں کمی بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں جب کوئی انسان آگ بھڑکائی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد شعلے ہوتے ہیں، پھر ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی بلکہ وہ زیادہ ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی بڑھے گا ان کا عذاب، کم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35 پہ جنت کس کی ہے؟ یہ لوگ اور بے فائدہ باتوں سے پاک لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز یہ نقص سے پاک ہوگی۔ اور جنتیوں سے
کم سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی، یعنی فزیکلی بھی انہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی صورت میں، کسی شکل میں، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت گرمی نہ سخت سردی بلکہ درمیانہ، اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی، نہ بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانے درجے کی ایک روشنی ہوگی جو انسانوں کو بھائے گا، اور سارے مناظر خوبصورت ہوں گے۔ کبھی کبھی بادل ایسے ہوتے ہیں کہ زمین پہ ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے، سبز رنگ جو ہے نا وہ بھی ایک نکھر جاتا ہے، باقی رنگ بھی بالکل سامنے لگتے ہیں، بڑا ایک اچھا سا منظر لگتا ہے۔ تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہونی ہے، یعنی کوئی ادنا درجے کی تکلیف بھی نہیں ہے، ہر طرح کی پاک، کوئی برائی نہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا ہو یا غمی کا ہو، کوئی فنکشن ہو یا کوئی بھی ہو، مشکل ہوتی ہی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی کی بات ہی بری لگ جاتی ہے، لیکن جنت میں کیا ہے؟ صرف سلامتی ہے۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، ہر درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے، پھر لائن کے اندر پورے ڈسپلن کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر اٹھ کے سفارش کر لے گا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، سچا دن ہے، ہو کے رہنا ہے، انسان اپنے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نرم نظر آئے گا، پھر ایک چھوٹی سی بات بھی اگر ماتھے پر بل لائے تو وہ بھی نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا تھا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، تو آج حساب کتاب نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ النازعات موت کے وقت کے منظر کو بیان کیا گیا، کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں۔ نزاع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، یعنی جان جو ہے وہ مشکل سے نکل رہی ہے جسم سے، وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اور سختی سے کھینچ لیں گے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کریں گے، پھر اپنا کام بجا لانے والے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، کسی کی بھی جان لینے آئی بھی ہوں، صرف اپنی جب ہمارے پہ موت آئے گی اس وقت میں نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کے حکم سے ہر طرف لوٹتے پھرتے رہتے ہیں زمین میں بھی، جیسے ہمارے اپنے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر تو نہیں آتے نا، تو ان فرشتوں کی یہاں پہ بات کی گئی، یہ اللہ کی عظمت تیرے دل میں ہے اس لیے بیان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون نے کہا موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہو وہ رب نہیں ہے، رب میں ہوں، گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک کرنا، ایک یہ کہ خود کو ہی شریک کر لینا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کرنا۔ تو فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے، نتیجہ پھر کیا ہوا تھا، کیا واقعہ اس کے نفس کو اس نے دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، وہ ویسا تھا یا نہیں، عبرت کا نشان بنا دیا، چنانچہ اللہ نے دنیا آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، ڈوب کر مر گیا، عبرت بنا۔ اب مصر کے عجائب خانہ جو ہے اس میں وہاں پہ اس کا جسم رکھا ہوا ہے، دیکھنے والوں کے نمونہ عبرت ہے۔ پھر تکبر سے انسان کی دنیا اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے۔ انسان کی پیدائش مشکل نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، تو دوبارہ پھر پیدا کرنا کیسا مشکل ہونا، یعنی اس کے مقابلے میں تم زمین کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق دیکھو، وہ زیادہ مشکل ہے۔ آیت نمبر 35، اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جس کام کے پیچھے تھا، جو اس کا وہم و غم تھا، جس کے لیے اپنی سوچ دہراتا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا، ان سب چیزوں کو وہ یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، گولز کہاں تھے۔ تو آخر میں کامیاب کون ہوگا؟ جو صرف آخرت کی سوچ کے چلے گا اور دنیا کی ڈور میں وہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 37، جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا ہی نہیں کہ میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ سوچ رہا، اور یہ قرآن یعنی جو مکمل ایک کتاب تھی اس کو پڑھا ہی نہیں، بلکہ یہ کہتا گیا کہ 1400 سال پہلے کی کتابیں ہیں، اب کی یہ بات ہی نہیں ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ اور دنیا کی زندگی تو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی کام درست کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کر لیں، یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خواہش کی مخالفت کرنا، یعنی انسان یہ سوچے کہ میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکیشن کے لیے کام کر رہا یا اللہ کے خاطر کر رہا، یعنی صرف اچھے کام نہیں ہے جس کو دل چاہے باقی چھوڑ دیں، جس کام کو آپ اچھا کرے اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ کام اچھا ہے۔ پھر بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پسند اور چوائس کے ہوتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، مثلا بیماروں کی عادت کرنا، غریبوں کی مدد ہے، محتاجوں کی مدد ہے، لیکن اگر نماز کی طرف بلایا جائے تو ان کا دل نہیں مانتا،
تو یہ ان کو خواہش نفس کی پیروی ہے۔ بظاہر بڑا نیک کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی مرضی یعنی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہا، اس میں نیت خالص نہیں ہے۔ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ نیت ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس کی کیونکہ نعمتیں اس نے دی، پھر اس کی رضا کیا ہے؟ کیونکہ وہ مطالبہ کرتا ہے، اس سے انسان کو خالص ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ العبس، ان آیات کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے واضح و نصیحت فرمائیے۔ جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے، چونکہ اب پہلے سے کام میں مشغول تھے۔ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آیا، ان کے انٹرفیئرنس یعنی کچھ ناگواری محسوس ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا، اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے، اس سے کہتے رہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا اس میں کیا حرج پاتے ہو؟ وہ کہتا، نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا، اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا، نہیں، نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے جو حجتیں کرتا ہے، صحیح طور پر ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کوئی امپورٹنٹ نہیں دی جا سکتی، وہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اگر دین سیکھنے کا شوق ہے، اور یہ نسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام رکھتا ہے لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یک زیادہ فائدے دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک کمزور انسان زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ اللہ کے ہمیں بڑا مقام دلانے والی ہیں یا نہیں۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے ہماری دور ہے کس طرف، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف ہے، یا پھر صرف دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے۔ جس کو اپنا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی، اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو۔ ہمیں فوراً اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 8، یعنی کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی تو مشکل سے آئے تھے نا۔ امیجن کریں اپنی لائف میں اس طرح۔ پھر 11 میں آئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور ہر سٹیپ پر اس کی برکت اور فضیلت ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ اس کو بھی عزت بخشے گا۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری آتی ہے، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ پھر قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا ہے۔ قیامت، یہ دن سور کی وجہ سے، چینک کی وجہ سے لوگ بہرے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس دن کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی اس دن نہ رشتے کام آنے والے ہیں، نہ کسی کا حال پوچھا جانے والا ہے۔ انسان بھاگے گا اپنی بھائی سے، اپنی ہی ماں سے۔ حالانکہ سب دنیا میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف جاتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی وہ کترائے گا کہ کوئی مجھ کو فیور ہی نہ مانگ سکے۔ آیت نمبر 37، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور ان کے دلوں کی لوؤں تک وہ پہنچ جائے گا۔ سودا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہائے ہماری شرمگاہیں نظر آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا ایسا کرنے سے لوگ مشہور ہو جائیں گے؟ یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی تو کسی کی طرف دیکھنے کا بھی ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے سائد کی تلاوت کی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے۔ پھر کافر، وہ جو بدعمال ہیں، یعنی فجرہ تو فاسق، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ سورۃ التکویر، اونٹنیوں کے مالک اپنے اونٹوں سے غافل ہو جائیں گے، سمندر میں آگ بھڑکے گی، مرتے وقت ہماری جان ہمارے جسم سے الگ ہو جائے گی، اور قیامت کا دن آئے گا کہ روح واپس جسم میں آ جائے گی، انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔
इसी तरह वइज़ा नुफूस ज़ुव्विजत का माना क्या है कि क़यामत के दिन एक जैसे अमल करने वाले इकट्ठे होंगे, यानी जो जिससे मोहब्बत करता होगा, इस तरह के काम करता होगा, उसके साथ इकट्ठा किया जाएगा। जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनको जन्नत में मिलाया जाएगा। जो शैतान की पैरवी में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनको जहन्नम में इकट्ठा किया जाना है। तो आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत है, हाँ वो चाहता हो जाना चाहता हो, लेकिन उस दिन तो इंसान अपने ही दोस्तों के साथ होना है। तो हमें दुनिया में देखना चाहिए हमारी मोहब्बतें किसके साथ हैं, हम किसके साथ रहना पसंद करते हैं। आयत नंबर 8-9 में है, कैस बिन आसिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने दौरे जाहिलियत में अपनी 8 बेटियों को ज़मीन में दफन किया है जिंदा, और ये हालत ही दौरे जाहिलियत थी। तो अब वो पशमान थे, मुसलमान हो गए, अब उसका कफारा कैसे अदा करूं। इसी तरह बाज़ ख़वातीन जो लाइल्मी में बच्चों को अबॉर्ट करवा देती हैं, पेट के अंदर, फिर पूछती हैं कि फिर क्या करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से हर एक केवल एक ग़ुलाम आज़ाद करने का कहा। उसने कहा, मैं ऊँटनों वाला हूँ, मेरे पास ग़ुलाम नहीं है। आपने फरमाया, अगर तू चाहता है तो इनकी तरफ से, यानी हर बच्ची की तरफ से एक ऊँट कुर्बान कर। फिर ये किताब ज़िंदगी सामने आएगी, सब किया ढेरा सामने देखेगा इंसान, जो छुप छुप के किए, ये लोगों के सामने किए, सामने खुलेंगे। फिर क्या जमा पूंज है, ये दुनिया हमें अल्लाह ने दी, हम जन्नत के लिए कमाई करें, वहाँ के लिए तैयारी करें, वहाँ जाके पता चलना है कि क्या कमा कर लाए, क्या हासिल किया दुनिया में, इस दिन के लिए इस आखिरत को क्या इकट्ठा किया, कौन से नेक अमाल किए। आयत 20 में जिब्राइल की तरफ इशारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल को देखा, उनके 600 पर थे, उनके परों से मोती, हीरे और याकूत जड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके पाँव की रुएं मोती की तरह हैं। फिर किसका हुक्म मानना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। फिर ऐसा बड़ा फरिश्ता इस किताब को लेके आया, तो फिर तुम इस किताब के बारे में शक करते हो। इसमें कोई शक नहीं, इसको अहमियत दीजिए। सूरतुल इन्फितार, उस दिन के बारे में सोचिए जब इंसान अपने अमाल के बारे में खूब जानेगा, यानी किस चीज़ को उसने मुकद्दम रखा, किसको इग्नोर किया, पीछे किया, कौन से फ़राइज़ अदा किए, कौन से फ़राइज़ फरामोश किए। वो मुअज़्ज़िज़ हैं लिखने वाले। हदीस में आता है, तुम्हारे पास कुछ फरिश्ते रात को, कुछ फरिश्ते दिन को एक के बाद दिगरे हासिल होते हैं। ये फरिश्ते नमाज फजर और नमाज असर के वक्त इकट्ठे होते हैं। तो जो फरिश्ते तुम्हारे दरमियान रात को रहते हैं, आसमानों पर जाते हैं, अल्लाह बावजूद इसके कि वो हर बात जानता है, खुद उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, क्या कर रहे थे। वो कहते हैं, जिस वक्त हम उनसे जुदा हुए तब वो नमाज पढ़ रहे थे, यानी फजर की, और जब उनके पास गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, यानी असर की। तो ये दोनों नमाजें ख़ास तौर पर अहम है, लेकिन उससे फरिश्तों की तब्दीली भी होती है। आप देखा करें, असर तक आपने क्या काम सुबह से किए, लेकिन असर के बाद से फजर के क्या काम किए, इसमें नेकियों का कितना हिस्सा हुआ, अल्लाह का जिक्र कितना किया, कुरान की तिलावत कितनी की, सदका खैरात कितना किया, लोगों कितने काम आए। हदीस में आता है, आपने फरमाया, एक आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा कि अच्छे कामों में बड़ा काम अल्लाह का जिक्र है, तो उसने अल्लाह की तारीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की। इस कलमा को लिखना फरिश्तों पे भारी हो गया, यानी उनसे वो संभल ही नहीं रहा था। उसने अपने रब अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू किया और कहा, मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा, जिस तरह मेरे बंदे ने कसीरा कहा, इसी तरह लिखो कसीरा, फिर देखा जाएगा, यानी जिस दर्जे का कहा, जिस शौक से कहा, वैसा ही लिखो, उसकी जज़ा अल्लाह ताला खुद इंसान को देगा। तो बात यह है, हमें सिर्फ इबादत नहीं करनी, अपनी इबादत के अंदर हुस्न भी पैदा करना है। सिर्फ अल्लाह को याद नहीं करना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। ठीक है, आगे जाते ज़रूर पढ़ें, नेकियां हैं इसमें भी देख लें, तब भी मुंह से जारी है। बात यह है कि ऐसे कहें सुभान अल्लाह, कम अज़ कम दिन में एक आध दफ़ा तो वो दिल से जाके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि वो दिल से निकले, यानी दिल के अल्फाज अल्लाह का शुक्र अदा हो। अल्लाह फरमाते हैं, जब मैं अपने मोमिन बंदों में से किसी को आजमाता हूँ, वो मेरी तारीफ करता है, यानी आजमाइश आती है, तकलीफ है, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा, सब्र करता है। जिसमें मैं उसे मुब्तला करता हूँ, वो सफ़ायाब होकर अपने बिस्तर से उस दिन की तरह गुनाहों से पाक होकर उठता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। यानी कोई शख्स बीमार होकर बिस्तर पर आ जाए, वो बीमारी में जज़ा कज़ा ना करे, अल्लाह के बारे में बुरा गुमान ना करे, अच्छा गुमान रखे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे इस पर भी, तो वो बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल लिखने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं, मैंने अपने बंदे को पाबंद कर दिया, यानी जकड़ दिया, आजमा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, तुम उसकी तंदुरुस्ती की हालत में उसके अमाल के जितने देर वो करता था उनको बरकरार रखो।
اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، ذمہ داری کرتا ہے، کوئی دوا پلا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے، کوئی دل بہلا دیتا ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ فوت ہو جائے تو کتنے عزیز پیارے آ جاتے ہیں دلاسا دینے کے لیے، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو۔ لیکن وہاں کیا ہونا ہے، انسان بالکل اکیلا، کوئی آگے نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تمام گناہوں کا بوجھ اس نے اکیلا اٹھا لینا ہے۔ یومئذ للہ، یعنی حکم تو صرف اللہ کی چلنا ہے، بات اللہ کی مانی جانی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، پھر انشاءاللہ آخرت میں کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المطففین، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ والے ناپ تول میں بہت برے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کا ناپ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ نے یہ صورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک تھے کہ اس کو ناپ تول کرنے لگے۔ یاد رکھیے وزن امانت ہوتا ہے، ناپ بھی امانت ہے، یعنی کسی کو دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں 6 سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے، جس نے دھوکہ کیا یعنی کم ناپ کے دیا، جو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دھوکے دار جو ہیں وہ آگ میں ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ ناپنا توڑنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی اعتدال ہے۔ یعنی جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا فرض کیا بنتا ہے۔ آج دیکھیں لوگوں کے درمیان عجیب طرح کی کشمکش، عجیب طرح کی لڑائی جھگڑے، ساس بہو کو دیکھیے، ماں بیٹی کو دیکھیں، شوہر بیوی کو دیکھیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اسے دیا جائے۔ ساس چاہتی ہے اس کی عزت کی جائے، بہو چاہتی ہے اسے آزادی مل جائے، اس کی بھی عزت کی جائے۔ اب ماں اپنا حق، بیٹی اپنا حق، لیکن کوئی فرض بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی فرض کوئی بھی نہیں کرتا، بس اپنے حق پہ آ جاتے ہیں تو لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اسی طرح حقوق و فرائض کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ یہ کیا اب میں ایسے ہی کروں گی اس کے ساتھ، نہیں، اس نے اپنا جواب دینا، آپ نے اپنا دینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے تمام فرائض پورے کریں، حق کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ انشاءاللہ وہ ضرور پورا کریں گے۔ اس نے اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا تو آپ اچھا کرنا کریں۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو۔ ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہی برائی کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں ایک سنائے تو ہم 4 سنانے کو تیار ہوتے ہیں، نان اسٹاپ بدتمیزی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات کی اور ہمیں برا لگ جاتا ہے، غصے میں وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے ہمارا، سوچئے ایسا کرنے سے کیا اس کے گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ میں، اس آفس میں کبھی خیر آ جائے گی؟ جن لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں، فاعفوا واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے اچھی چلتی ہے، کوئی بھی چاہے وہ ریلیشن ہو۔ اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ معاف کریں، درگزر کریں، اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رب ہمیں سکھا رہا، ادفع باللتی ہی احسن، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرو۔ آئی 14 ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پہ زیادتیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ اس کو گھیرتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے خیر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھیے یہ استغفار سے دل صاف ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے، نیکی پہ وہ جم جاتے ہیں، پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت، ایسی حلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ابتداء میں نیکی کا کام مشکل لگتا ہے، اختتام پہ تو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب رمضان میں دیکھیے نا، پہلے ہمیں کیا حالات تھے ہمارے، جیسے جیسے آخری عشرہ آیا زیادہ عبادت شروع ہو گئی، کمزوری بھی ہو گئی، لیکن روزے رکھ کے دل چاہتا ہے کہ رمضان کبھی نہ جائے۔ اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے۔ تو پہلا جیسے روزہ تھا وہ مشکل لگا، پہلی تراویح مشکل لگی، پہلے دن بیٹھنا مشکل لگا، نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا کبھی کچھ ہو رہا، لیکن ابھی آسان ہے، مشکل نہیں لگتا۔ تو آسانی ہمیشہ نیکی ہو جب بدی ہو، شروع میں مشکل لگتی ہے، بعد میں آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار، یہ ہر نعمت سے بڑا ہے، کیونکہ اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں۔ کچھ بد نصیب اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے، اللہ کو ناراض کر کے گئے، اللہ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ نہیں دکھائے گا۔ نیک لوگوں کو نام اعمال اچھی جگہ ہے، علیین، اور بد والوں کا
बुरी जगह पर है। फिर सूरत इंशिकाक, जमीन अपने सारे राज उगल देगी, सारे मालो दौलत के खजाने बाहर निकलेंगे, मरे हुए इंसानों को बाहर फेंकेगी, अपने रब का हुक्म मान लेगी, वो भी दिन ब दिन वापसी का सफर है। ये आसान हिसाब क्या है, यानी देख के इग्नोर कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई तो ये काम क्यों किया था, तो समझो वो शख्स हलाक हो गया। क्या जवाब दे सकते हैं अल्लाह के सामने? झूठा उज़र हम पेश कर सकते हैं? जिसका नाम है अमाल दाएं हाथ में, उसका हिसाब आसान है, अल्लाह उसे दरगुजर फरमाएंगे। वो लोग कौन होंगे जो दुनिया में लोगों से दरगुजर करते थे, जो दुनिया में लोगों के कसूर माफ करते थे, जो दुनिया में दूसरों के साथ अच्छा करते थे, अल्लाह उनके साथ अच्छा करेगा। सुभान अल्लाह। खुशी इंसान हमेशा घर वालों के साथ शेयर करता है, दुनिया में भी तो आखिरत में भी यही होना है। लेकिन ये कौन से घर वाले जिनके साथ वो ईमान की हालत में अच्छे अमल के साथ रहा होगा, क्योंकि वो दुनिया से डरते हुए जिंदगी बसर कर रहा था, सुबह शाम अपने नफ्स में मुहासबा कर रहा था, तो फिर उसको अल्लाह ताला भेजेंगे, जाओ उनको बता के आओ। फिर इंसान का सफर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मौत, मौत से कब्र, और कब्र से आगे फिर हशर, और फिर अपने रब के सामने जाके खड़ा हो जाना। इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। दिन को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ना रात को, ना हफ्ते को, महीने, साल, जिंदगी, जवानी, कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पता क्या चलता है कि कोई तो है ना इसको कंट्रोल करने वाला, जिसके हुक्म से सब कुछ हो रहा, दिन रात बदल रहे, तो वो कौन है? वो अल्लाह की जात है। आयत नंबर 25, रहने की जगह जन्नत है, जन्नत की जज़ा और जन्नत का बदला ऐसा है, इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं आने वाली। और सिर्फ छोटी मोटी नेकी करके राजी नहीं हो जाना चाहिए। जैसा कि लाइफ स्टाइल हम आज चाहते हैं हमें मिल रही, तो हम ऐसे ही दुनिया की तैयारी करके जाएं दुनिया से, ताकि हमारे लिए वहाँ का ऐसा ही घर हो। ना किसी छोटी नेकी को हकीर समझे कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, इसके क्या होना है। कभी हमें छोटी नेकी भी जन्नत के बुलंद मकामात पर पहुंचा सकती है। सूरतुल बुरूज एक कौम का वाक़या बयान है जिनको ईमान लाने पे इतनी तकलीफें दी गई कि बादशाह वक्त ने उनके लिए आग की बड़ी बड़ी खंडकें खोद दी, और जो ईमान लाता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, उसमें धकेल दिया जाता। औरत को, मर्द को, बच्चों को, हत्ता कि एक औरत जिसका दूध पीता बच्चा था, जब वो खंदक के पास पहुंची तो थोड़ा पीछे हुई, तो वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा कि माँ अल्लाह के हुक्म से कूद गया, यानी डर नहीं। ये मोइजाती बोला था, क्योंकि मोमिन के बनने के बाद क्या है? राहत है, रूह है। बजाय ये चीज आग लगती है, वो दरअसल उनकी ठंडी हो गई थी। बद्दुम व सलामा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी जैसी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको वही डाला था। इन लोगों को भी एक अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से इतनी सख्त सजा देखनी पड़ी। अल्लाह ने उनकी राहतें रखी। बादशाह उसके करिंदे जो जुल्म कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, किस तरह हम ईमान वालों की शामत ला रहे, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों के साथ कामयाबियां रखी। और ये बात काबिल गौर है। मोमिनों की यही बात बुरी लगती है कि अल्लाह पर ईमान लाए थे, अल्लाह को मानते थे। कितने खुशकिस्मत है, कितने नेमतों में हम कि हम पर अल्लाह पर ईमान लाए, और हम आज़ादी से दिन रात कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें कोई मुश्किल ही नहीं। देखिए अब इसके अक्सा में फ़लस्तीन में क्या हाल हो रहा, ईमान वालों के लिए हो रहा, काफिरों के लिए तो कोई ऐसा हाल नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा हमें आफियत में रखे, ईमान की सलामती के साथ हमें आखिरी वक्त में कलमा नसीब करे, और ईमान की सलामती के साथ दुनिया से लेके जाए। आफरीन है उन लोगों पर जिन पर मुसीबतें भी आए, लेकिन उन्होंने उसको गवारा किया। मक्की सूरत है, मक्का में पता है मुसलमानों के साथ बड़े ऐसे हालात थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तकलीफें दी जाती थी, हज़रत अम्मार यासिर को किस तरह उनको कोयलों पर लटकाया जाता, और चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता, गरम लेट पर लिटा दिया जाता, सीने पे भारी पत्थर लग के दिए जाते। ये सारी तकलीफें जो उन पर गुजरी थी, उनकी तसल्ली के लिए बात की गई कि ये आप पहले नहीं हैं, इस मामले के बाद आपसे पहले भी काफी लोग गुजर चुके हैं, इन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वजह से इतनी मुसीबतें आई। आयत नंबर 10, मुश्किल हालात मोमिन के लिए भी बाइस खैर होते हैं। किसी मोमिन को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई बीमारी या रंज है, यहाँ तक किसी कोई भी फिक्र लगती है, बाज़ औक़ात एक ही ख्याल बाद में आता है, ये क्यों हो गया और कैसे हुआ, तो ये तमाम चीज़ों के बदले उसके गुनाहों का कफारा होता है। लेकिन जो लोग ईमान वालों को अज़ियतें देते हैं, क़यामत के दिन उनका अंजाम क्या होना है? यज़ीद बिन शजरा कहते हैं, जहन्नम में कुएं हैं, और हर कुएं में समंदर की साहिल की तरह साहिल है, जिसमें कीड़े मकोड़े और सांप हैं जो बख्ती ऊंटों की तरह हैं। इनमें स्याहचरों की तरह बिच्छू हैं, इतने बड़े बड़े। जहन्नम वाले जब आग में तखफीफ का सवाल करेंगे, हमारी आग कम कर दी जाए, कहा जाएगा साहिल की तरफ जाओ। जब वो वहां जाएंगे तो कीड़े मकोड़े उनके होंठों और पहलुओं से उनको पकड़ लेंगे, और उनमें से जिन जगहों पर अल्लाह चाहेगा सबसे खाल उतार लेंगे,
پھر وہ جہنم میں واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے کوئی اپنے جسموں کو کھجائے گا تو ہڈی ان کی ننگی ہو جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا جس کی وجہ سے ہے کہ تو نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کلمات کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں ہے۔ ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے مومن ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس سیدھے جنت والے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ والوں کو، کسی مومن کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے۔ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں، وہ مل جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہ ملے تو غم کو کبھی نہ گلائیں۔ دنیا میں اولاد کیوں نہیں ہے؟ بیمار کیوں ہے؟ کیوں صحت نہیں ملی؟ کیوں ہمیں رزق وافر نہیں ملا؟ یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ اگر ان سے اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، اصل کامیابی تو آگے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض ہو کر وہ اگلی کامیابی بھی ہاتھ سے چلی جائے۔ سورۃ الطلاق۔ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں کما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو بنایا، اور مقصود کیا ہے؟ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران تو موجود ہے، سب سے بڑھ کر خود اللہ نگرانی کر رہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، آخر اس کا غرور و فکر خود ہی ختم ہو جائے۔ پھر یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں وہ دیکھی جائیں، دل کے حالات کیا ہیں۔ اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اسے گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا گیا تجھے دنیا میں۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھایا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تمہارے نام کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے، قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، وہ بھی دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی، ہر طرح کا مال دیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے بھی نعمتیں اللہ گنوائے گا، پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا گا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں حج کیا تھا جو تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے ایسا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو وہ کہا جا چکا۔ اب حکم کیا دیا جائے گا؟ منہ کے بل گھسیٹ کے جاؤ، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ، یہ 3 اعمال بڑے بڑے ہیں، چھوٹے اعمال تو نہیں ہے نا، ہماری پوری زندگیاں لگتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا آسان کام ہے؟ قرآن پڑھنا پڑھانا آسان کام ہے؟ یا پھر اپنے مال خرچ کرنا ہمارے آسان ہے؟ 3 کام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا اور سکھانا، اور پھر مال خرچ کرنا۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، افضل درجے کے کام ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا رزق ہے۔ یعنی اللہ سے زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، دل کے اندر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تمہاری صورتیں، تمہاری شکل، تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یعنی ہر دم ہمیں اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے، اچھے کام کرتے ہوئے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے نا، اگر کوئی اس کا شکریہ بھی نہ ادا کرے وہ مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جو بندوں سے بدلہ لیتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کو اگنور کیا جائے تو مائنڈ کر جاتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا دین کا، اتنا میں نے حج کیا، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھے امپورٹنس ہی نہیں دی۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا نیتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے پھر بھی یہی دونوں سورتیں نماز میں پڑھا کرتے۔
تزکیہ انسان کے اندر کا ہوتا ہے، انسان کے دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہے، نماز پورے اعضاء ہیں۔ اللہ کا ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر ہے، یعنی نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو۔ اگر نفس پاک ہوگا تو وہ ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر پختہ ایمان نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کا اعمال بن جائیں گے، یعنی صرف مشینی عمل۔ تین کام کرنے کے بجائے کیا کرتے، یعنی پوئٹری اس کو دیتے اور باتیں یاد رکھے، کتابیں میں سکھائی بھی گئی ہیں، پہلی کتابوں میں بھی۔ تین باتیں کون سی؟ انسان اپنا تزکیہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور صلاۃ یعنی نماز، ان کو باندھ لے اپنے ساتھ۔ اپنے نفس کو نفرت سے، حسرت سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرے، اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرے، اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑے اور نماز کی پابندی کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے۔ کیونکہ جو شخص تین چیزوں کی پابندی کرے گا نا، اس کے باقی سارے اعمال خود ہی سمجھ جائیں گے۔ سورۃ غاشیہ میں بھی قیامت کے آنے کی خبر ہے کہ کون لوگ ہیں، ریاکار کی بات ہے، پھر سوکھی روٹی کھانی پڑے تمہارے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور قیامت میں کیا ہونا ہے، وہ سوکھی گھاس اللہ نہ کرے وہ اندر کیسے جائے گی۔ سورۃ الفجر 10 راتوں سے مراد پہلی ذی الحج کی 10 ذی الحج جو ہے اس کی پہلے اشرہ ہے، یعنی پہلی 10 راتیں، یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ 10 دن جو ذی الحج کی پہلی سے 10 تک ہوتے ہیں، اس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، عید بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی دن اللہ کے ہاں 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور 10 دنوں میں تخصیص کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تمہید، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ پھر بات ہوتی ہے کہ اگر تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو یہ تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو، مظلوم طبقات کے ساتھ ان کی طرف سوچو، یعنی اپنی غلطی پکڑو۔ پھر جو لوگ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پورے سینے کے کھلنے کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے موت کے وقت، یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا، یعنی اس کو جیسے ہی فرشتے آئیں گے فوراً سے خوشخبری مل جانی ہے کہ تو جنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف۔ موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن بچ بچ کے زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں، جب اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ نیک روح فوت ہو کر جب اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے، یہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں، جا کر ملاقات کرتی ہے، پہلے سے جتنے بھی فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے ان سے جا کے ملاقات کرتی ہے۔ آنے والے اس سے پوچھتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا، وہ اداس ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا۔ یعنی ہم سے پہلے کوئی بھی فوت ہوئے دوبارہ کوئی جائے، ان کے جاننے والا کوئی رشتہ دار یا اس طرح، وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ میری بیوی کیسے تھے، میرے بچے کیسے تھے، وہ کو میں کیسے چھوڑ کے آیا تھا، کیا تھا۔ لیکن صرف جنت والوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ سورۃ البلد، ایک دن اترنے والے فتح مکہ کی بات ہے۔ پھر مال ضائع کر کے فخر کرنا، حالانکہ مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں، اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا یہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، فائدہ بھی نہیں ہے، بس صرف دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں غزوہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، میں نے ایک نقش نگار والا پردہ دروازے پہ لگا دیا، جب واپس آئے آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے اظہارات تھے، میں نے اس کو کھینچ کر اتار دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا، یعنی ایسی چیزیں بنانا جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ تو جو لوگ بھوکے مر رہے ہوں، کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ ان کو سرو کر دینا، قرابت دار یتیم اس کو کھانا کھلانا، یعنی رشتہ دار کو کھانا کھلانا زیادہ افضل ہے، اپنے پہ خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، یعنی صدقے کا بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر کرے، یعنی گھر والوں کے لیے، اس میں اجر ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں بڑھ کر کسی آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے، انہیں غنی کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، ان کی زندگی حرام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تانا دینا، مال دے کے احسان کر کے کسی پر اذیت دینا، یہ صدقہ کو ضائع کرتی ہے۔ سورۃ الشمس، اللہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر حرام کر دیے، یعنی اس کے دل میں ڈال دیا۔ پھر جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے، اور جو آئیڈیاز آتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ دراصل اللہ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر کے حرام ہوتے ہیں، وہ اپنے مال کو اپنے اوقات میں برے کام میں خرچ کرتا ہے۔ سورۃ اللیل، اللہ نے اس کائنات کے اندر تعداد رکھے، دن اور رات، روشنی اندھیرا، مرد عورت، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ جس طرح ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری اپنے مقصد کے اندر فوکس کرنا چاہیے۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے روایت میں آتا ہے کہ جب تم بیمار ہو اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی مسئلہ ہے، روزانہ صدقہ شروع کریں۔ اپنے دل وسعت کے اندر بھی دیکھیں گے مشکلات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ یعنی جس نے پھر سن کے انسنی کی، پھر ایک ہی صورت میں 2 دفعہ دینے کی بات ہوئی، یعنی خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے۔ دنیا میں آسانی، آخرت میں آسانیاں۔ چھوٹی سی ٹپ، جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ خرچ ہو رہے ہیں نا، ہر کوئی دے رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں آپ کو بھول ہی جائے کہ آپ نے کیا 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 تھا، کس کس کو دیا تھا، کیسے دیا تھا۔ ایک لسٹ بنائیے، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریب مسکین کو کیا دینا ہے، کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے، پانی پلانے میں کیا دینا ہے، تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، ضرورت مند کو کیا دینا ہے، جس کو ضرورت نہیں اس کو کیا تحفہ دینا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریب مسکین کو دے یا صرف اپنے کسی خاص پہ خرچ کرے۔ انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح و شام دن رات دیتا چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں، اس میں ان کی بھلائی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اگر مقصود تمہارا اللہ کا چہرہ ہے تو وہ تمہارا مقام اور مرتبہ اس کی وجہ سے بلند فرمائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ، ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، مشکل وقت آ جائے گا۔ آج مشکلات ہیں تو کل تو آسانیاں ہونی ہے نا، بڑی امید ہے ہمیں سورت کے اندر۔ سورۃ الضحیٰ یعنی جس شخص کا دل تنگ ہو، اس کے اوپر مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ کثرت سے بلند آواز سے سورت کو اگر پڑھے تو اس کے دل کے اندر ایک خوف، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبت سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، اس کے ساتھ ناراضگی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر کرے گا۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو بدلہ تو ہم دینا ہے ہم نے اس چیز کا۔ بلند ترین اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا، اور وہ کیا ہے کہ صبر کیجئے، اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوالی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی زیادتی نہ کریں۔ یہ بلند ترین اخلاق ہے جو آپ کو بتایا گیا۔ سورۃ علم نشرح، سینے کا کھلنا اور کھل جانا، یہ ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے۔ لقد صدرک، پتہ کیا چلتا ہے کہ سینے کے اندر وسعت ہوتی ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کا حصول بنتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ طلب نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ پھر 5واں اصول ہمیں بتایا گیا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کے ساتھ آسانی نہیں ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مشکل کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ اتری ہوئی آسانی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ پھر دوسری دفعہ بات ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی آسانی اسی لمحے آتی ہے، بعد میں بھی نہیں آتی۔ ماں کا لفظ آیا ہے، فراغت ایک نعمت ہے۔ فارغ ہو کر کہا کیا کریں،
فنصب اپنے رب کی اطاعت کریں، عبادت کریں، اپنے آپ کو رب کی طرف رکھائیں۔ یعنی یہ رب کی بڑی عنایت ہے کہ اگر کسی کو فری ٹائم نصیب ہو جائے پھر کسی اور کی طرف نہیں رب کی طرف راغب ہونا، یہ بھی بڑا فضل ہے رب کا، جو اپنے رب کو اپنا رب بنا لے، جب اپنی طرف توجہ کر لے، اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے، کہ اب تنگی ہو، تکلیف ہو، دل میں گھبراہٹ، وحشت، پریشانی، ان صورتوں کو بار بار پڑھیں۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرک، یہ دونوں صورتیں ڈپریشن کم کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورۃ التین، سیدھا قد والا، سیدھا کھڑا کیا جانوروں کی طرح، خوبصورت شکل۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ افضل العمر کی طرف لوٹایا نہیں جاتا، یعنی ایسی عمر جس میں اس کو بہت زیادہ محتاجی ہو جائے، کیونکہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے، کنفیوژنز ختم ہوتی ہیں، سینہ وسیع ہوتا ہے، زندگی کو بہتر طریقے سے وہ ٹریک کر سکتا ہے۔ سورۃ العلق، پہلی نازل ہونے والی یہ وحی ہے، اور پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، قلم کی اہمیت بتائی، یعنی انسان کی عزت علم میں ہے، پڑھنے لکھنے میں ہے، اور اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہے۔ پھر اشارہ ابو جہل کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکیں، نماز سے روکیں، ان کی بات نہ مانیے، سجدے میں جائیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے۔ خوب خوب ہمیں دعائیں کرنی چاہیے سجدے میں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، یا جتنے بھی ہم تراویح پڑھتے ہیں ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگیے، اپنے سجدوں کی کثرت کیجیے۔ سورۃ القدر، شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور وہ کون سی رات ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ کچھ لوگوں نے 27ویں کو خاص کیا ہوا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس حال میں ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کرے تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں، ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے ان طاق رات میں اگر نماز نہیں پڑھنی، لائک پیریڈس، یعنی کوئی بھی ایسی ریزن ہے، وہ بیٹھ کے تسبیحات کرے، اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، دعائیں مانگے، اس رات کی برکت سے وہ فائدہ اٹھائے۔ سورۃ البینہ، عبادت میں نیت واجب چیز ہے، بار بار یہی ٹاپک ہے آج ہمارا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو بار بار یاد دہانی کریں اپنی کہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہی۔ ایمان کیا ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑا فرق کر دیتا ہے انسان میں۔ اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور پھر ڈر کے اپنے نیک عمل بھی کرتا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے کہ بس زبان سے بار بار کہتے رہیں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں، ادھر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، یہ کوئی ڈراوا نہیں ہے، نیک عمل اس کے ساتھ لازمی ہے۔ سورۃ الزلزال، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، زمین پہ جو ہم نے کیا، جس جگہ کیا، یہاں بیٹھ کے ہم قرآن سن رہے، یہ ہمیں گواہی دے گی قیامت کے دن۔ یہاں بیٹھ کے اس نے فلانا پارا پڑھا تھا، پھر کسی سینما ہاؤس میں جا کے ہم نے کوئی مووی دیکھی تو وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ فلانی جگہ پہ بیٹھنے سے فلانی مووی دیکھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی نیکی ہمارے سامنے آنی ہے، چھوٹی چھوٹی برائی ہمارے سامنے آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے اور اسے ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے، جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چرے گا اس کو نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اس کی رسی ٹوٹ جائے، گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کو جائے، اس کے سارے قدم بھی لکھے جائیں گے، اور مالک کی نیکیوں میں یہ چیزیں اضافہ کریں گی۔ اگر گھوڑا کسی ندی سے گزرے، اس کا پانی پیے، خواہ مالک کے پلانے کا ارادہ نہیں بھی ہے، پھر بھی یہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہے۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے یہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس آیت کے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پوچھے میری گاڑی میں اس کی سروس کراتی ہوں، اس میں گیس بڑھاتی ہوں، یہ سارا میرا کیا ہونا ہے، یہ آیت اس کو کور کرتی ہے۔ یہ قرآن کے لیے آپ اپنے موبائل کے پیکیجز لگاتی ہیں نا، یہ بھی اس آیت کو کور کرتی ہے، کیونکہ ہماری نیت کیا، نیت تو میرے ڈیپینڈ ہے نا۔ ہاں آپ نیت کریں کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ مووی دیکھوں گی، یہ کچھ کروں گا، پھر قرآن کے کلاس لے لیں، تو یہ کوئی نیت نہیں ہے، یہ ہمیں اس میں اضافہ نہیں کرے گی۔ ہماری اگر خالص نیت صرف یہ ہے کہ ہم نے اسے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، تو یہ چیز کیا ہے، یہ صدقے میں آتی ہے۔ پھر ہر وہ چیز جو کسی کو دے، چاہے اولاد ہے، مال ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، کوئی سواری ہے، کوئی چیز بھی،
جو آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کی، اس میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے انیٹیٹ کیا۔ اپنے مال کو اپنی اوقات کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگایا، اس کے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی دنیا کی چیزیں لگانا ہے، جس سے آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انسان کما سکتا ہے۔ لیکن برائی بھی چھپی نہیں رہنی۔ سورۃ العادیات، گھوڑا مالک کا اتنا وفادار، اس کے کہنے پہ اپنی جان بھی لگا دیتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ پڑھا سویا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر رب کا حق نہیں ادا کرتا، نہ اپنی جان کا صدقہ کرتا ہے، نہ مال کا، نہ نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ سورۃ القاریہ، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قاریہ۔ نیکیاں، زیادہ خوشیاں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت 11 سے سورۃ تکاثر، کثرت کی حوث سے غافل کیے گیا۔ زیادہ ہو انسان کی بعض اوقات ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم، اپنی ایکسٹرا انرجی اور اپنا ایکسٹرا مال اس کو صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے وہ آخرت کما سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا کے ہی رکھتے ہیں، جب اگلے لیول پہ پہنچتے ہیں پھر اس کو سٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی ہمیں ہوتا ہے کہ اب اگلا ملے، ہمیں اور زیادہ ملے، دنیا میں آگے کی طرف بڑھ جانا۔ یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں، یعنی دنیا کی مشغولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر، آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور ختم کیا، جو تُو نے پہن لیا پرانا کیا، جو صدقہ کیا آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فکر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے دور میں لگ جاؤ گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور قبر میں جا پہنچتا ہے۔ پھر کیا پوچھے گا؟ نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جو کچھ ملا تھا اس کو پا کے دل میں کیا سوچا تھا، زبان سے کیا بولا تھا، نعمت کے ساتھ کیا تھا، خواہ معمولی ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ دو کالی چیزیں ہیں، یعنی کھجور اور پانی ہے۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، سوال ضرور ہونا ہے۔ ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں بھی۔ اب دیکھیے کوئی کھجور اگر روزہ افطار کرتا ہے وہ خود کو بڑا مسکین سمجھتا ہے کہ صرف کھجور میں نے کھائی، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحت کی خرابی یا مصروفیات کی وجہ سے مختصر سے ہمیں گرفتاری کرنی پڑے، نماز کی طرف فوراً جانا پڑے، تراویح اور ہم مطلب کھانا ہمارا رہ جائے، تمہاری کیا حال ہوتی ہے؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حدیث میں واضح طور پر پانی اور کھجور کی نعمت پر سوال کے بارے میں سوال آتا ہے، کس پہ سوال کیا جانا ہے؟ سورۃ العصر، ابو مدینہ درامی سے روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے جب تک کہ ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ امام شافعی کہتے ہیں لوگ اگر اس سورت پر غور کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ یاد رکھیے انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب چار چیزیں اس کے اندر ہو، اس کا ایمان بھی ہو۔ انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب چار چیزیں اس کے اندر ہوں، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، حق کی تلقین بھی ہو، صبر کی تلقین بھی ہو۔ اور ضروری کیا ہے؟ حق معلوم کرنا، حق ہے کیا، اس پہ عمل کرنا، اس کا سکھانا جو جانتا نہیں، حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں آگے پہنچانے میں صبر کرنا۔ اللہ نے ایک صورت میں 4 درجوں کو بیان کیا، ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم ہوتا ہے، اس پر ہم نے کرنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے، سکھانے کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے۔ پھر اس کام میں پڑھے، اگر باتیں سننے کو ملے، زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے باتوں والی پہنچتی ہے نا، کیونکہ جنت والوں کی سب سے ادنا درجے کی تکلیف ہے، اس کی بھی نفی کی گئی، یعنی باتیں بھی نہیں سننا ہوں گی، ہمیں اس کو سائڈ پہ کہہ کے اپنے کام کو آگے لے کے جانا ہے۔ سورۃ الہمزہ، جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان میں اکڑ آتی ہے، اور جب اکڑ آئے تو دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور چھوٹا سمجھنا ہے تو پھر تانے دیتا ہے۔ اللہ نے پکڑ لیا جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، آگ دل تک پہنچے گی، آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہونی ہے۔ جب دل درست ہوتا ہے زبان درست ہے، زبان درست ہے تو عمل ٹھیک ہے۔ جہاں کیا بتایا گیا، جہنم کیا جسم کو ڈھانپے گی، ہاتھوں پہ دل اس کا اٹیک، یعنی سارے عزم، ارادے، نیتیں، سارے جذبات اس کے اندر ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل کو صاف رکھنا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ اللہ کی بات نہ ماننا اور بندوں کو کوئی امپورٹنٹ ہی نہ دینا،
کوئی آپ سے چھوٹا ہے، آپ جیسے ہوں، آپ سے کوئی بڑا ہے، امپورٹنس دیں، اس سے بچہ ہے اس کو اس کی امپورٹنس دیں. یہ انسان ہے. نیکیاں کرنے کے بعد بگڑے نہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم نے سارے روزے رکھے، ہم نے ساری تراویح پڑھی، ہم تو زیادہ نیک ہو گئے. ان سے جن سے نہ ہو سکا، معلوم نہیں کب ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، وہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں. سورۃ الفیل. ہاتھی والے یمن سے آئے تھے، جنہیں کعبہ پر بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو جہاں میں مکہ آ گئے اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں. یعنی ساری تجارت مکہ میں آ گئی تھی نا. انہوں نے چرچ بنوایا، پھر بھی لوگ نہ گئے. ان کے بارے میں قصہ آتا ہے اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئی ہے. یہ سال بڑا اہمیت والا تھا. جن کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو اللہ نے ان پر فضل کیا، ان کو جہاد کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی. سورۃ قریش. قریش کو اللہ مانوس کر رہے. اے اہل مکہ، اے قریش، کس طرح اللہ نے تمہیں نعمتیں دی. تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اس رب کا عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ دو چیزیں ہیں، پیٹ پر کھانا، رہنے کی سیکورٹی. امن ہو تو بہت بڑی نعمتیں دی. دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے یہ دونوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی. انسان اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالے. عافیت کیا چیز ہے؟ کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھی کر دینا، ایمان پہ خاتمہ کرنا، ہر شر سے بچانا. ہم سب کو صبح و شام ایسی دعائیں مانگنی چاہیے جو عافیت کی ہیں. بڑی خوبصورت دعائیں ہمیں ملتی ہیں. سورۃ الماعون. آخرت کو جٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی یتیموں کے خیال نہیں کرتے ایسے. اگر وہ مانگنے تو آئیں یا کہیں نظر آ جائیں، یتیم بچہ چھوٹا ہے، شرارتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کوئی ہے نہیں، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، دھکے دے کے نکال دینا. یہ ضروریات پوری نہیں ہے. یاد رکھیے رمضان یہ شہر المواسات ہے، یعنی غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے. صرف اپنی افطاریوں پہ خرچ نہیں کرنا، غریب کو ساتھ رکھنا ہے، اس کے رمضان کو بھی بہتر بنانا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ ضرور ہم اسے حصہ ڈالیں. ایسی جگہ یہاں رمضان راشن کی تقسیم ہوتی ہے یا ڈونیشن وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ضرور دیا کریں. خاص طور پر کسی مسکین کو. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، یعنی قضا کر کے. فضول کاموں میں رکھ کر نماز کا اول وقت جو ہے اس کو ضائع کرنا، اور جہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کے لیے پہ کیا حال ہونا ہے سوچے. اسی طرح غافل نماز جو یہ رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے، جلدی جلدی بس نیچے گئے اوپر ہوئے، سارے دکھاوے ہیں. اب شادیوں میں بے پناہ خرچ، لیکن غریب رشتہ داروں کو اگر اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے اس کے تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں. تو کیا کہتے ہیں تو ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کے لیے راہ خرچ کر لیں. بھائی کے بچے کا خیال نہیں آتا، اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہاں کون ضرورت مند ہے، اس کی مشکلیں ہم آسان کریں گے، اللہ ہماری مشکل آسان کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، معاف بھی نہیں کرے گا اور دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں پانی زیادہ ہو اور مسافروں کو اس میں سے نہ پلائے. اللہ اکبر. تعالیٰ ہمیں بچائے. سورۃ الکوثر. ہم نے کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی. نہر کوثر یہ سطح زمین پہ بہنے والی نہر، اس کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری، اس کی کنکریاں موتی ہیں، جس کے اوپر سونے چاندی کے نالے ہیں، جس کے سونے اور چاندی کے آبخورے یعنی کپس ہیں، اور جس کا پانی میٹھا ہے، خوشبوگار ہے. یہ لوگ حوض کوثر سے محروم رہیں گے، ہر خیر سے محروم رہیں گے. اس حوض سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے وہ خیر کثیر حاصل کرے، دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے. آیت تھی عید الاضحیٰ. اس میں یہ پہلے نماز پھر قربانی ہے. نماز اور قربانی سے کیا ہوگا؟ ان نشانیہ کا هو الابتر، یعنی دشمن کی جڑ جو ہے اس نے ہی کٹنا ہے. تو 2 کام کرتے رہیں، انشاءاللہ دشمن پہ غالب پانے کا موقع دشمن کو نہیں ملے گا، اللہ مدد کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائی گئیں، ہمیں بھی سیکھنے کا سبق ہے اس میں. سورۃ الکافرون 4 قرآن کے برابر ہے. شرک سے بری کرنے والی صورت ہے. مغرب اور فجر کی سنتوں میں پڑھی جانے والی ہے، وتر میں پڑھی جانے والی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گیا تھا اب علی الاعلان بتا دیں کہ تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے. تو دین اسلام ہر طرح کی شرک سے خالص اور پاک ہے، صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں. سورۃ النصر. لوگ
گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیا کیجیے؟ غرور و فکر نہیں کرنا، غرور بھی نہیں کرنا، اس پہ فخر بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے بخشش مانگیے. استغفر اللہ، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. افضل کام استغفار ہے. نماز کے فوراً بعد کیا کہنا ہے؟ 3 دفعہ استغفار کرنا ہے. حج میں استغفار کی کثرت ہے. دیگر اعمال جتنے نیکی ہیں ان میں ہمیں استغفار لازمی کہنا چاہیے. بڑھاپے میں، جوانی میں، جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، اس کو ہمارا تکیہ کلام ہمارا ہونا چاہیے. اب مختلف مواقع میں ملتے ہیں. سونے سے پہلے، سجدے میں، سلام پھیرنے کے بعد دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار اور دنیا سے جاتے ہوئے استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. تب بھی بخشش تھی. اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے. سورۃ المسد. لہب بھی کہتے ہیں بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ آپ کا چچا تھا اور یہ چچی تھیں، لیکن رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں. عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا. انہوں نے عرب روایت کا پاس نہیں رکھا. انتہا درجے کی مخالفت کی آپ کی. اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کر کہتی، اس حال کو محمد کی مخالفت میں خرچ کروں گی. نعوذ باللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بڑی سبقت لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر ہے، اور دنیا کا بہترین متاع جو ہے اس کو نیک بیوی کو کہا گیا. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے تھے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. آپ نے کسی صحابی سے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہوا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس سے بہتر مال کون سا ہے وہ ہم لے لیں. یعنی سونی چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کوئی اور چیز بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے. نیک بیوی اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لاتی ہے، اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پہ ہونا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مردوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عورت جب خود سنورتی ہے نا تو پورا گھر سنوار جاتی ہے، اور ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پوری نسلیں بدل جاتی ہیں. اس لیے عورت کا دین کا تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے. بڑا مشہور قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو مائیں اچھا کیسے بنیں گے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو مائیں بنیں گے نا اچھے. سورۃ الاخلاص. مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں اپنے رب کا نسب تو بتائیے. تو اس پر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ کے سنا دی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن، 3/4. اللہ کے بارے میں کوئی غلط وسوسے آئیں. بہت سی بہنیں وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، ویسے آتے ہیں. کثرت سے سورۃ اخلاص کا ورد شروع کر دیں. وسوسے آتے ہی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کریں. یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے اوپر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب چلے جائیں، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، بالا ہے. یعنی انسان اولاد جو ہے نا یہ انسان کی کمزوری ہے. پھر اس صورت کے اندر اسم اعظم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد والصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو نے اللہ کے اس نام کو لے کر مانگا کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے. آتے ہیں معوذتین کی طرف. سورۃ الفلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایک ایسی آیات گزری ہیں جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی. یہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے. یہ بہترین معوذتین ہیں، یعنی ان کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، ہر چیز کے شر سے بچانے والی ہیں. سارے شر کے بعد، رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. دلوں کا راز ہمیں کیا پتا کون کس سے حسد کرتا ہے، ہم سے کون کرتا ہے، آپ سے کون کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ کو پتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا. سورۃ الناس. اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب ہے،
مالک ہے، الہ ہے۔ خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ ہے، اور ایک پناہ ایک چیز سے لی گئی، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے کی شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر جاتا ہے، یعنی چھوڑتا نہیں ہے۔ کون ہے؟ یہ کم بخت شیطان ہی تو ہے، جو آخری وقت تک، حتیٰ کہ جان نکل رہی ہے اس وقت بھی انسان کو آ کے بہکاتا ہے، اسے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ بڑا یہ دشمن ہے۔ پورے قرآن کے اختتام پہ شیطان کا ڈراوا اور وسوسہ سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ ہے کیا؟ نیگیٹو تھاٹس، ہماری نیگیٹو باتیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، کیونکہ ہمیں خیر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ یاد رکھے، یہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں کہ دین کی طرف آنے سے روکتے، فوراً توس پڑھیے، فوراً موعظتین پڑھیے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس راستے کی طرف نہ چل سکیں۔ یہ انسان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا دشمن ہے، بار بار آ کر وہ دل پر حملے کرتا ہے، سینے میں آس پاس ہے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ لے لے، ایمان کمزور کرے، عقیدہ وہ خراب کرے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بچنا ہے۔ چیلنج شیطان کی وسوسے ہیں۔ مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے، اور کرتا کیسے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے مومن اپنے شیطان کو ٹھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح ٹھکاتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو ٹھکا دیتا ہے۔ اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں بھی ہیں، یہ انسانوں میں بھی ہیں۔ تو ایسے دوست بھی ہمارے شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں۔ تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی مجلس سے اٹھتے ہیں، ہمارے اندر عجیب سی پریشانی، بے چینی لاحق، کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیے، بعض اوقات آپ کے بچے اگر کسی ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، واپس آ کے اللہ ہی کے بارے میں چیلنج کرنے لگتے ہیں، یعنی شک کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ قرآن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین، حمد کی بات ہوئی تھی، رب الناس کی پناہ لی ہم نے، وہاں مالک یوم الدین تھا، بات ہوئی تھی الرحمن الرحیم، اور یہاں بات ہوئی ملک الناس، لوگوں کا رب ہے، وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہے، یہاں بات ہے الہ الناس، وہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بات تھی، یہاں کیا بات ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہاں کیا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں بات ہے من الجنۃ والناس۔ تو آغاز سے اختتام تک اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ابن لک عند بیت جنہ، رب انصرنی علی قوم الفاسقین، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ